بلوچستان جسے پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، قدرت کے عطا کردہ بیش قیمت معدنی ذخائر سے مالا مال ہے۔ بلوچستان کا جنوبی حصہ اس حوالے سے خاصہ اہمیت کا حامل ہے کہ یہ تہذیبی رچاؤ، ثقافتی خوش رنگیوں اور قدرت کی فیاضیوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جنوبی بلوچستان کا ضلع چاغی پاکستان کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اس وقت منظر عام پر آیا جب یہاں کی پہاڑیوں میں پاکستان نے ایٹمی تجربات کر کے پوری دنیا کی توجہ حاصل کی۔ دال بندین چاغی کا ضلعی صدر مقام ہے۔ دال بندین کی جغرافیائی اہمیت اس حوالے سے بھی مسلمہ ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اہم ترین سرحدی علاقہ تصور کیا جاتا ہے۔ معاشرتی ہم آہنگی کے بہترین نمونے کے طور پر آج بھی یہاں بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی آزادانہ اپنے معمولات زندگی سر انجام دیتی نظر آتی ہے۔ دال بندین سے چاغی کی طرف آتے ہوئے راستے میں وہ مشہور پہاڑ آتا ہے جو دیکھنے میں کشتی سے مشابہت رکھتا ہے۔ عام طور پر پہاڑوں کے سرے نوکیلے ہوتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کا بالائی حصہ حیرت انگیز طور پر ہموار ہے۔ تحصیل چاغی سے 27 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع نور وہاب وہ جگہ ہے جہاں افغانستان اور پاکستان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں۔ نور وہاب کے راستے میں ہی ٹنک کوہ نامی علاقہ آتا ہے جو ایک بہت مشہور پہاڑی کے نام سے منسوب ہے۔ ٹنک کوہ پہاڑ کا نظارہ مبہوت کر دینے والا ہے۔ سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر سے دنیا بھر کی توجہ حاصل کرنے والا ریکوڈیک ضلع چاغی کا ایک قصبہ ہے۔ پاکستانی اور امریکی جیولوجیکل سرویز کے مطابق یہاں تانبے اور سونے کے دنیا کے 5ویں بڑے ذخائر ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ انیس سو 78 میں پہلی بار جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے یہاں سونے اور تانبے کے ذخائر دریافت کیے تھے۔ مائننگ کے ذریعے سونے اور تانبے کے ذخائر نکالنے اور ان سے بہرہ مند ہونے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر کے ماہرین اس پر کام کر رہے ہیں۔ ایران بارڈر کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی دیدہ زیب پہاڑ دیکھنے کو ملتے ہیں جنہیں کوہ دلیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ شاہراہ جسے تافتان روڈ یا لندن روڈ بھی کہا جاتا ہے، اس پر آگے جا کر تافتان سٹی آتا ہے۔ تافتان ایک تاریخی شہر ہونے کے ساتھ ساتھ ایران پاکستان کا قانونی بارڈر ہونے کے باعث خاصی شہرت رکھتا ہے۔ یہ بارڈر ایران پاکستان کے آپس میں تجارتی و معاشی، سفارتی اور ثقافتی روابط کو تقویت دینے میں اہم کردار کا حامل ہے۔ کاروباری افراد، سیاح اور مذہبی زائرین اس راستے کے ذریعے ایران اور عراق کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ ان زائرین اور سیاحوں کی
حفاظت اور ان کے سفر کو پرسکون بنانے کے لیے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاران ہمہ وقت مستعد رہتے ہیں۔ ان کی انتھک محنت کی بدولت مسافران بلا خوف و خطر اس شاہراہ پر محو سفر رہتے ہیں۔ تافتان سے ایک روڈ سینڈک قصبے کی جانب آتا ہے۔ سینڈک لوہے، تانبے اور سونے کے وسیع معدنی ذخائر سے مالا مال قصبہ ہے۔ انیس سو 64 سے یہاں مائننگ کا آغاز ہوا۔ 1991 میں چائنا میٹریولوجیکل کارپوریشن سے باقاعدہ معاہدہ کر کے اسے یہ کام سونپا گیا۔ کچھ وجوہات کی بنا پر یہ کام روک دیا گیا، جبکہ سن 2001 میں MCC نے دوبارہ 10 سال کے لیے اس کام کے لیے حکومت پاکستان سے معاہدہ کر لیا۔ سینڈک سے روزانہ کی بنیاد پر 62 ٹن تانبا، 160 ٹن چاندی اور 110 گرام سونا نکالا جا رہا ہے۔ سینڈک اور ریکوڈک منصوبوں پر کام کرنے والے پاکستانی اور غیر ملکی ماہرین اور کارکنان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی آرمڈ فورسز اور FC کے اہلکاران نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان منصوبوں پر کام کرنے والے اہلکاران میں اکثریت مقامی لوگوں کی ہے، جو ان منصوبوں سے معاشی اور معاشرتی طور پر فیض یاب ہو رہے ہیں۔ سینڈک سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر سینڈک جھیل کا نظارہ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ کالے پہاڑوں کے بیچ فیروزی رنگ کے پانی کی جھیل رنگوں کی ہم آہنگی کو دیکھنے والوں کے لیے خوشکن تجربہ بنا دیتی ہے۔ یہاں سے آگے پاکستان کا وہ تاریخی مقام ہے جسے اینشین روٹ میں کلیدی مقام حاصل تھا۔ رباط وہ تاریخی علاقہ ہے جہاں 3 ممالک کی سرحدیں یکجا ہوتی ہیں۔ پاکستان، ایران اور افغانستان کی سرحدوں کو ملانے والا علاقہ رباط فورٹ کی وجہ سے بھی شہرت کا حامل ہے، جسے 1903 میں انگریز جنرل ڈائر نے مقامی مزاحمت کاروں سے بچنے کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ یہ قلعہ آج کل FC کے زیر استعمال ہے، جو اس جگہ سے نہ صرف اپنی سرحدوں کی حفاظت کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، بلکہ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے اسے مرکزی دفتر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ FC کے جوان انتہائی جمع مردی اور بلند حوصلگی سے وطن عزیز کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے رات دن مصروف عمل رہتے ہیں۔ سخت ترین حالات، امن و امان کی کشیدہ صورتحال، گھروں سے طویل عرصہ دوری جیسے مسائل سے نبرد آزما ہونا اور ناکافی سہولیات کے باوجود یہ اہلکاران تندہی سے اپنے فرائض سر انجام دے کر حقیقی محب وطن ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد! پاک فوج زندہ باد! FC بلوچستان زندہ باد! یہی ہمارے انسنگ ہیروز ہیں۔ اللہ اکبر! پاکستان زندہ باد! پاکستان زندہ باد!